بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب مرتا ہے تو اس کی آخرت قبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا حساب کتاب قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ عورتیں اگر چارہ مال کو اپنا لیں تو ان کی قبر کی منازل نہ صرف آسان ہو جائیں گی بلکہ وہ جنت کا ایک باغ بنا دی جائیں گی۔ منکر نکیر جب ان سے حساب کتاب کرنے آئیں گے تو وہ سب سوالوں کے صحیح جواب دیں گی، اور منکر نکیر کے پاس جنت کی بشارت دینے کے علاوہ کوئی اور آپشن باقی نہیں بچے گا۔ اللہ پاک انہیں جنت کی بشارت دیں گے۔ قبر کی ساری منازل آسان ہو جائیں گی۔ نہ صرف قبر کی منازل آسان ہوں گی بلکہ میدان حشر میں ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ چار کام ایسے ہیں جو کوئی بھی عورت کرے تو اللہ پاک کو بہت پسند آتے ہیں۔ یہ جنت میں جانے کا شارٹ کٹ ہیں اور ہر عورت یہ چار کام کر کے اس شارٹ کٹ کے ذریعے جنت کا ٹکٹ بک کروا سکتی ہیں۔ پیارے ناظرین، انسان فطری طور پر لالچ واقع ہوا ہے۔ اگر یہ لالچ ثواب کی نیت سے کیا جائے تو یہ اس کے حق میں اچھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود اطاعت کی طرف سبقت لے جانے کے لیے لالچ کی ترغیب دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ ذو الجلال اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے ترغیب دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اسی پر لچانے والے یہ چار کام ایسے برکت لے کر آتے ہیں، اگر کوئی عورت کر لیتی ہے تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور فرمائے گا کہ جس دروازے سے مرضی ہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس عورت کو کوئی روک ٹوک نہیں کی جائے گی۔ جب سب لوگ جنت میں داخل کے لیے انتظار کر رہے ہوں گے تو اللہ پاک اس عورت کو پروٹوکول دیتے ہوئے فرمائیں گے کہ جس دروازے سے مرضی ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور اس کے لیے شرط صرف اتنی سی ہے کہ یہ چار عمل عورت دنیا میں مستقل مزاجی کے ساتھ کرتی رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کو اس کام کی ترغیب دلائی ہے اور فرمایا ہے کہ عورتیں یہ چار عمل لازمی کریں تو اللہ قیامت والے دن 8 دروازے ان کے لیے کھول دے گا۔ قبر سے سیدھا جنت میں جانے کے لیے عورتوں کو جو پہلا کام کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ جب آپ نے ذہن بنا لیا کہ میں نے جنت میں شارٹ کٹ کے ذریعے جانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ عورتوں کو گھر میں کافی کام کاج ہوتے ہیں، لیکن اگر نماز کے لیے ٹائم نکالا جائے تو سب سے زیادہ ایک نماز میں 10 منٹ کا ٹائم لگے گا، مگر افسوس کہ بہت سی عورتیں اپنا اتنا ٹائم بھی نہیں نکالتی۔ دیکھا گیا ہے کہ اکثر عورتیں نماز کو اتنا سیریس نہیں لیتی، اور اس کے لیے بہانہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے کام کاج ہی اتنے ہوتے ہیں کہ وقت ہی نہیں ملتا۔ مگر اس عورت کو آپ رات کو پورا 1 گھنٹہ ڈرامے کے لیے نکالتے ہوئے دیکھیں۔ اگر ڈرامے کے لیے وقت نکل سکتا ہے تو نماز جیسی اہم چیز کے لیے وقت کیوں نہیں نکل سکتا؟ صرف پختہ ارادے کی ضرورت ہے۔ عورت گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ میں ضائع کر دیتی ہیں۔ شاپنگ پر جانا ہو تو اس کے لیے وقت نکل آتا ہے۔ کہیں پر گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے، کسی شادی بیاہ میں جانا ہے تو پھر وقت ہی وقت ہے۔ مسئلہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب نماز پڑھنے کی باری آئے۔ کسی عورت کو گھر کے کاموں کا عذر ہے تو کسی کو بچے سنبھالنے کا عذر ہے۔ مگر صرف اس بات کو سوچیں کہ کیا یہ عذر آپ کو آخرت میں بچا لیں گے؟ یقیناً اللہ رب العزت کے سامنے اور منکر نکیر کے سامنے یہ عذر نہیں چلیں گے۔ جب بے نمازی عورت کو اس کے عزیز و اقارب دفنا کر واپس چلے جاتے ہیں تو اس عورت کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اس کی قبر میں آگ چھوڑ دی جاتی ہے، سانپ اور بچھو اس پر ڈستے ہیں۔ تو اس وقت عورت کو خیال آئے گا کاش میں دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال لیتی۔ قبر کی مشکلات دیکھ کر اس عورت کو یہ دنیا کے کام کچھ بھی معلوم نہیں ہوں گے اور وہ کہے گی کاش مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے تو میں سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاؤں گی۔
مگر اس وقت مزید مہلت نہیں دی جائے گی اور اس عورت کو سانپ اور بچھو کی نظر کار دیا جائے گا۔ وہ سانپ اور بچھو اتنے زہریلے ہوں گے کہ اگر ان کے زہر کا ایک قطرہ زمین پر گر جائے تو قیامت تک کوئی سبزہ زمین پر نہ اگے۔ اس لیے نماز کی ہر حالت میں پابندی کریں۔ قبر سے سیدھا جنت میں لے جانے کے لیے دوسرا کام جو عورتوں کو کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ رمضان شریف کے روزے پابندی سے رکھیں۔ ماہ رمضان کے روزوں کا خاص اہتمام کریں۔ بلا عذر شرعی کے عورت رمضان کے روزوں کو نہیں چھوڑ سکتی۔ دیکھا گیا ہے کہ بغیر کسی شرعی عذر یا بیماری کے عورتیں روزوں کو ترک کر دیتی ہیں۔ جو لوگ طاقت، قوت اور صحت ہونے کے باوجود روزے نہ رکھیں تو ایسے لوگوں کے ہونٹوں اور گالوں کو جہنم کی آگ سے بنی گئی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ اس لیے عورتیں روزوں کی بھی پابندی کریں۔ تیسرا کام جو عورتوں کو کرنا چاہیے تاکہ ان کا جنت میں جانے کا ٹکٹ کنفرم ہو جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ عورت اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے۔ عورتوں کے حوالے سے آج کل یہ بھی بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ عورتیں بغیر سر پر دوپٹہ لیے محلے میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں گھومتی نظر آتی ہیں۔ بازاروں میں بھی جائیں تو وہ آپ کو عورتیں ننگے سر اور ٹخنوں سے اوپر شلواریں پہنے نظر آئیں گی اور کھلے عام دعوت گناہ دیتی نظر آئیں گی۔ نام محرموں کے ساتھ گپیں مارتی نظر آتی ہیں۔ اسکول اور کالجز میں مخلوط نظام تعلیم کی وجہ سے بے حیائی پھیل رہی ہے۔ رہی سہی کثرت ڈراموں اور فلموں نے پوری کر دی ہے۔ ڈرامے اور فلمیں دیکھ کر ہماری بچیاں کسی اور ہی دنیا میں چلی جاتی ہیں اور اپنے ہیرو کی تلاش میں مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیتی ہیں اور مردوں کو ان کا فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ فون پر لمبی لمبی گپیں مارتی جو عورتیں عام حالات میں پردہ کرتی ہیں وہ بھی شادی بیاہ یا کسی فنکشن وغیرہ میں بے حیائی کی سرحدیں پار کر دیتی ہیں۔ ان کے خاوند کی بھائیوں کی لمبی لمبی داڑھیاں ہوں گی مگر وہ اپنی بیوی بیٹیوں کو بے پردہ شادی بیاہ میں جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کیونکہ آخرت میں انہیں اس کا حساب دینا پڑے گا اور آپ کو بھی جواب دینا ہوگا۔ آج کل مارکیٹ میں کپڑے بھی ایسے آئے ہیں کہ صاف چھپتے نہیں ہیں اور ساتھ آتے بھی نہیں۔ ایک عورت کے لیے سب سے بڑی سعادت پردے کی پابندی ہے کیونکہ اللہ پاک نے عورت کو بہت خوبصورت اور تقدس والا بنایا ہے تو لازمی ہے کہ اس خوبصورت چیز کو چھپا کر رکھا جائے اور اس کے تقدس کا احترام کیا جائے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فروز تھے اور صحابہ کرام سے سوال کیا، بتاؤ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ عورت کے لیے سب سے بہترین سرمایہ کیا ہے؟ کسی صحابی نے کہا اور کسی صحابی نے جواب دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات کو درست قرار نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ عورتوں کے لیے بہترین سرمایہ اور کوئی صحابی بھی اس کا صحیح جواب نہیں دے سکا۔ تم ہی بتاؤ عورت کے لیے بہترین چیز اور اس کا بہترین سرمایہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی نے جواب دیا کہ کسی عورت کے لیے سب سے بہترین چیز اس کی عزت اور بہترین سرمایہ اس کی عزت کی حفاظت ہے۔ عورت کو چاہیے کہ نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ مرد کو چاہیے کہ وہ کسی غیر عورت کو دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اور حضور عرض کیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز اس کی عزت اور بہترین سرمایہ اس کی عزت کی حفاظت ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے اور مرد کو بھی چاہیے کہ کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ اس جواب پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے۔ سبحان اللہ! فرمایا، علی تم نے صحیح جواب دیا ہے۔ پہلے یہ تو بتاؤ کہ
جواب تمہارا ہی ہے یا کسی اور نے دیا ہے؟ تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ یہ جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی